سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں جو میرا امتی 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام کو میری ذات پہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے اس دن کے بھی اور اس رات کے بھی گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ کتنی زیادہ فضیلت حضور نے بیان فرمائی ہے، تو کوشش کیا کریں زیادہ سے زیادہ نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 1 ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں کی طرف اعلان براءت ہے جن سے تمہارا معاہدہ ہوا تھا۔ مشرکین عرب اور مسلمانوں کے درمیان عہد تھا، وعدہ تھا ایک، کہ ان میں سے چند کے سوا سب نے عہد شکنی کی، یعنی کہ اپنے وعدے کو توڑ دیا، اور ان عہد شکنوں کا عہد ساکت کر دیا گیا، اور حکم دیا گیا کہ 4 مہینے وہ امن کے ساتھ جہاں چاہیں گزاریں، ان سے کوئی تعارض نہ کیا جائے۔ اس عرصے میں انہیں موقع ہے کہ خوب سوچ لیں، سمجھ لیں ان کے لیے کیا بہتر ہے، اور اپنی احتیاطیں کر لیں، اور جان لیں کہ اس مدت کے بعد اسلام منظور کرنا ہوگا یا پھر قتل ہو جائیں گے۔ معاہدہ جب انہوں میں سے چند نے توڑا تو سب کے ساتھ توڑنے کا اللہ نے حکم دے دیا۔ 4 مہینوں تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مشرکین کو مہلت دی، 4 مہینے ہیں، سوچ لو، سمجھ لو، یا تو کلمہ پڑھ لو یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ 4 مہینے کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مدت دی کہ 4 مہینے تمہارے پاس ہے، سوچ لو، سمجھ لو۔ یہ صورت 9 ہجری میں فتح مکہ سے 1 سال بعد نازل ہوئی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سال حضرت ابوبکر صدیق کو امیر حج مقرر فرمایا تھا، اور ان کے بعد حضرت علی کو حاجیوں کے مجمع میں یہ صورت سنانے کے لیے رسول اللہ نے بھیجا۔ چنانچہ حضرت علی نے 10 ذی الحجہ کو جمرہ عقبہ کے پاس کھڑے ہو کر ندا دی، یا ایھا الناس، اے لوگو، میں تمہاری طرف رسول اللہ کا بھیجا ہوا ہوں کہ مجھے تمہارے پاس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا ہے۔ لوگوں نے کہا آپ کیا پیغام لائے ہیں؟ آپ نے 30 یا 40 آیتیں اس صورت مبارکہ کی پڑھ کے سنائی، پھر فرمایا میں 4 حکم لایا ہوں، رسول اللہ نے تمہیں 4 حکم دیے ہیں۔ کتنے حکم دیے ہیں؟ 4۔ حضرت علی نے فرمایا پہلا حکم نبی پاک کا یہ ہے کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک کعبہ معظمہ کے پاس بھی نہیں آئے گا، یہ پہلا حکم ہے۔ حضرت علی نے فرمایا نبی پاک کا دوسرا حکم یہ ہے، پہلے مشرکین معاذ اللہ ہم پڑھ کے آئے ہیں، ننگے ہو کر، برہنہ ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے۔ یہ معاذ اللہ یا تو ان کے اپنی بدفعلی کی وجہ سے تھا یا یہ اس کو عبادت سمجھتے تھے۔ تو حضرت علی نے فرمایا دوسرا پیغام یہ ہے کہ اب کوئی مشرک برہنہ ہو کر خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرے گا، یہ دوسرا حکم، دوسرا پیغام ہے تمہارے لیے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ نے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ تیسرا پیغام یہ ہے کہ جنت کے اندر مومن کے سوا کوئی داخل نہیں ہوگا، جنت صرف مومنوں کے لیے ہے، مشرکین کفار کسی کے لیے جنت کا کوئی بھی پروانہ نہیں ہے، جنت صرف مومنوں کے لیے ہے۔ حضرت علی نے فرمایا جو چوتھی چیز وہ یہ ہے، آپ فرماتے ہیں جس کا نبی پاک کے ساتھ کوئی عہد تھا، کوئی وعدہ تھا، اور وہ وعدہ اپنی مدت تک ہی رہے گا، کہ جتنی نبی پاک نے اگر مدت خاص کر دیا کہ اتنے وقت تک وعدہ تو اسی تک ہی رہے گا۔ مولا علی نے فرمایا جس کی مدت معین نہیں کی تو رسول اللہ کی طرف سے یہ پیغام ہے اس کی مدت بس 4 مہینے ہے، 4 ماہ تک وہ وعدہ ہے۔ مشرکین یہ سن کر کہنے لگے اے علی، اپنے چچا کے فرزند یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جا کے خبر دے دو۔ معاذ اللہ وہ کہنے لگے ہم نے آپ کے وعدے کو پس پش ڈال دیا ہے، ہمیں آپ کے وعدے کی کوئی پرواہ نہیں، ہمارے ان کے درمیان نیزہ بازی اور تیغ زنی کے سوا کوئی یاد نہیں ہے، اب جنگ ہی ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 4 پیغام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لے کر ان کے پاس آئے۔ اس واقعے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی طرف بھی ایک اشارہ ہے۔
کہ حضرت ابو بکر کو امیر حج بنایا رسول اللہ نے، اور حضرت علی کو ان کے پیچھے سورہ برات پڑھنے کے لیے بھیجا۔ سورہ توبہ کو سورہ برات بھی کہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر امام ہوئے تو حضرت علی ان کے مقتدی بن گئے۔ کیسی نبی پاک علیہ السلام نے تقسیم کاری فرمائی ہے، حضرت ابو بکر کی تقدیم ان کو مقدم کرنا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ ان کے مقتدی ثابت ہوئے۔ اور خود حضرت علی نے حضرت ابو بکر صدیق کی امامت و خلافت کے متعلق فرمایا کہ رسول اللہ نے حضرت ابو بکر کو نماز پڑھانے کا حکم دیا ہے، اور حضرت علی فرماتے ہیں میں وہاں پہ موجود تھا، میں غائب نہیں تھا۔ آج معاذ اللہ اس چیز کو لے کر حضرت ابو بکر کی شان میں بڑے لوگ گستاخیاں کرتے ہیں کہ معاذ اللہ حق علی کا تھا، صدیق اکبر آ گیا۔ حضرت علی خود فرماتے ہیں کہ میں وہاں موجود تھا کہ نبی پاک نے حضرت علی کو، حضرت ابو بکر صدیق کو نماز پڑھانے کا حکم دیا، اور مولا علی فرماتے ہیں میں غائب نہیں تھا، میں وہاں پہ موجود تھا، اور نہ ہی مجھے کوئی مرض تھا، کوئی یہ بھی نہ سمجھے کہ میں بیمار تھا، میں گھر میں تھا تو میرے پیچھے سے صدیق اکبر کو حضور نے کھڑا کیا ہے۔ فرماتے ہیں نہیں، میں ادھر موجود تھا، بالکل ٹھیک تھا، رسول اللہ نے صدیق کو کھڑا کیا، میں صدیق اکبر کے سارے پیچھے تھے۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں مریض بھی نہیں تھا، اور ہم نے انہیں اپنے دنیا کے لیے پسند کیا ہے جنہیں نبی پاک علیہ السلام نے ہمارے دین کے لیے پسند کر لیا۔ جب نبی پاک علیہ السلام کا وصال زاری ہوا تو صحابہ نے آپس میں مشورہ کر کے سب کا اتفاق ہوا، صدیق اکبر کو اپنا امیر بنایا۔ تو جب امیر صدیق اکبر بنے تو مولا علی وہاں پہ تب موجود نہیں تھے۔ جب حاضر ہوئے فرمایا علی تیری کیا رائے ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم نے اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ تو حضرت علی نے فرمایا جسے رسول اللہ نے ہمارے دین کے لیے چن لیا ہے، ہم نے اسے اپنی دنیا کے لیے چن لیا ہے، کہ نبی پاک نے ہمارے دین کے لیے، ہماری نمازوں کے لیے صدیق کو آگے کیا تھا، اب حضور علیہ السلام دنیا سے چلے گئے ہیں تو ہم اپنی دنیا کے لیے صدیق اکبر کو آگے کرتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر جو مین چیز اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے وہ کفار سے، مشرکین سے برات کا اظہار ہے، کہ جو تمہارے ساتھ وعدے ہوئے ہیں انہوں نے وعدے توڑ دیے تھے، اللہ نے فرمایا تم فرما دو ہم برات کا اظہار کرتے ہیں۔ 4 مہینے کی مدت دی ان کو، کہا 4 مہینہ ہے، سوچ لو سمجھ لو کلمہ پڑھ لو یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اسی طرح آگے بھی پورے قرآن کو پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ